شریف سے یہ روایت نمبر 10 تک میں آپ کو سنا چکا تھا، اور آج ہم گفتگو شروع کریں گے روایت نمبر 11 سے۔ یہ پہلی روایت ہے، اس کو ابو نعیم نے نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب ابن احبار ان کے سامنے ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا ہے۔ حضرت کعب احبار کے سامنے ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ جمع ہیں۔ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ جمع ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بلائے گئے ہیں۔ یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بلایا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ ان کی امت ہے، ہر نبی کے ساتھ ان کی امت ہے، اور ہر نبی کے لیے 2 نور ہیں۔ ہر نبی کے لیے کتنے نور ہیں؟ 2 نور ہیں، اور اس 2 نوروں کی روشنی کے اندر ان کے پیروکار چل رہے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور ان کی امتیں بھی ساتھ آئی ہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ اس نور کی روشنی کے اندر جو ان کے پیروکار ہیں، ان کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو بلایا گیا۔ تو آپ کی ذات اقدس کی شان یہ تھی، یعنی باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تو 2 نور تھے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپے نور تھے۔ حضور کے ایک ایک بال مبارک سے نور ظاہر تھا، اور حضور کا ہر بال نور سے منور تھا۔ سراپے نور تھے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے جو پیروکار تھے، یعنی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا فرمائے تھے۔ یعنی باقی انبیاء جو تھے ان کے ساتھ 2 نور تھے، اور ان نور کی روشنی کے اندر ان کے پیروکار چلتے تھے۔ حضور سراپے نور تھے، اور ان کی امت کو الگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 2 نور عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت کعب نے، یعنی کعب احبار نے یہ خواب سنا ہے نا، تو آپ فرمانے لگے باللہ الذی لا الہ الا هو رأیت ھذا فی منامک، تجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے، تو سچ سچ بتا کہ واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے بالکل دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، اسی طرح خواب دیکھا ہے۔ فرما والذی نفسی بیدہ انہا الصفۃ محمد و امتہ، یہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی صفت ہے۔ وصفۃ الانبیاء و اممھا فی کتاب اللہ تعالیٰ، یعنی جو کچھ تو نے بیان کیا ہے یہ تو باقی جو امتیں اور ان کے جو انبیاء ہیں اور حضور علیہ السلام اور حضور کی جو امت ہیں، یہ تو تم ان کی صفات بیان کر رہے ہو۔ فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَهُ فِي التَّوْرَاةِ، یہ تو اس طرح مجھے محسوس ہو رہا ہے جس طرح تم نے تورات سے دیکھ کر بیان کیا ہے۔ یعنی جس طرح بالکل تورات کے اندر باقی انبیاء ان کی امتوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کی جو صفات بیان ہوئی ہیں تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح تو نے تورات پڑھ کر بیان کر رہے ہو، میرے سامنے یہ خواب بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو کتنی عزت عطا فرمائی کہ باقی انبیاء علیہ السلام کے 2 نور ہیں، اور ان کی امت کے ساتھ کوئی نور نہیں ہے، بلکہ ان کی امت انبیاء کے نور کی روشنی کے اندر چل رہی ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کو خدا نے سراپے نور رکھا ہے، اور آپ کی امت کو 2 نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کے اوپر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے، تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، اور جتنی امتیں گزری ہیں ان سب سے افضل جو امت ہے وہ امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مواہب اللدنیہ اس کے اندر یہ نقل کیا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر عرض کرنے لگے۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ خیر۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے
کیا عرض کرنے لگے؟ اے پاک پروردگار، اے الہی، تو نے میری کنیت رکھی ہے ابو محمد، ابو محمد مجھے کیوں پکارا گیا ہے؟ کنیت میری رکھی گئی ہے ابو محمد، یعنی محمد کے ابو، تو یہ کنیت میری کس لیے رکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم اپنا سار اٹھائیں۔ جس وقت انہوں نے اپنا سار اٹھایا نا تو عرش کے اوپر انہیں نور مصطفیٰ نظر آیا۔ حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر آیا۔ عرض کی الہی یہ کیسا نور ہے؟ نور دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے، پاک پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ فرما ھذا نور نبی، یہ نبی کا نور ہے، ذریت کا، جو تیری اولاد سے ہے، اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، اس کا نام آسمانوں کے اوپر احمد ہے، زمین کے اندر محمد ہے۔ لولاہ ما خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، ولا خلقت سماء ولا ارضا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا۔ یعنی یہ جو نور تو نے دیکھا ہے یہ تیری اولاد میں سے، ان کا نام آسمانوں کے اوپر احمد ہے، زمین کے اوپر ان کا نام محمد ہے، اور اے آدم مجھے قسم ہے اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور ان کو پیدا نہ کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا۔ تو پتہ چلا اس پوری کائنات کو جو خلعت وجود ملا ہے، یہ کائنات خلعت وجود سے نوازی گئی ہے، تو کس کے صدقے؟ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان جہانوں کو، 18,000 جہانوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا۔ اور ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ کائنات اپنے آغاز کے اندر ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی محتاج ہے، بالکل اسی طرح یہ کائنات اپنی بقا کے اندر بھی حضور محمد مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا ہے تو نور مصطفیٰ، صدقہ ذات مصطفیٰ، اور یہ کائنات ختم ہوگی، اس وقت ختم ہوگی کہ جب آقا علیہ السلام کے جو ذات مقدس ہے، یعنی یہ آج جو کائنات قائم ہے نا، جو باقی ہے، یہ کس وجہ سے؟ ذات مصطفیٰ کے صدقے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جہان کی بلکہ کل جہانوں کی جان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ اکبر۔ یہ بھی مواہب اللہ دنیا کی روایت ہے، جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے، ساق عرش اور ہر مقام بعشت میں نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نام اقدس سے ملا ہوا دیکھا۔ حضور علیہ السلام کا نام دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا۔ عرض کی الہی یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے؟ پروردگار یہ کون ہے؟ فرما ھذا ولدک، یہ تیری اولاد ہے، الذی لولاہ ما خلقتک، یہ تیری اولاد ہے، اے آدم اگر اسے نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ عرض کرنے لگے پھر اے میرے پاک پروردگار، اس کے صدقے یعنی ذات مصطفیٰ کے صدقے باپ کے اوپر، اولاد کے صدقے باپ کے اوپر رحم ہو، یعنی یہ جو میری اولاد ہے محمد مصطفیٰ میری آل سے، میری اولاد سے آنے والے ہیں، تو یا اللہ ان کے صدقے پھر میرے اوپر رحم فرما۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمانے لگے، اے آدم یہ تو نے اپنی بخشش طلب کی ہے، یہ تو نے اپنی بخشش طلب کی ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تو اہل آسمان یعنی کل کائنات زمین اور آسمان کے اندر جو بسنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، اگر تو ان سب کی بخشش طلب کرتا میں صدقہ مصطفیٰ سب کو معافی عطا فرما دیتا۔ لیکن اب پچھلی روایت چونکہ آپ کے پاس تو وہ میرا جمعہ نہیں تھا، دوسرے مقام کے اوپر تھا، وہاں پر یہ روایت میں سنا چکا ہوں کہ انہوں نے جس وقت کہا تھا کہ پروردگار میری بخشش ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخش دیتا ہوں، میں تجھے بخش دیتا ہوں، یعنی تمہاری جو بظاہر خلاف اولا کام تھا اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، 300 سال تک دعا کرتے رہے، پھر صدقہ مصطفیٰ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب اس روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ تو نے اپنی بخشش چاہی، قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین کی بخشش چاہتا، صدقہ مصطفیٰ میں سب کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی یہ روایت امام ابن سبع نے نقل کیے، فرماتے ان اللہ تعالیٰ قال لنبیہ من اجلک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قال لنبیہ من اجلک،
استہل بطہا، یہ زمین اے محمد مصطفیٰ میں نے بچھائی ہے تیری خاطر، وہ اموج الموج، یہ زمین میں نے تیرے لیے بچھائی ہے، اور دریاؤں کو میں نے موج زن کیا ہے، دریا چلائے ہیں تیری خاطر، اللہ اکبر، وارفع السماء، اور میں نے آسمان بنائے ہیں، آسمانوں کو بلند کیا تیری خاطر، وجعل الثواب والعقاب، اور میں نے یہ ثواب عذاب جو کچھ بھی رکھا ہے تیری خاطر رکھا ہے۔ اور اس کو نقل کیا ہے امام زرقانی نے شرح کے اندر، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو شرح زرقانی ہے نا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کا خلاصہ سن لیں کہ اے آدم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تجھے زمین نظر آتی ہے بچھی ہوئی، یہ بھی تیری خاطر بنائی ہے، یہ جو آسمان تمہیں بلند نظر آتے ہیں یہ بھی تیری خاطر بنائے ہیں، اور میں جو لوگوں کو جزا دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں، تیری خاطر دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث پاک سے یہی ثابت ہوا جو شروع کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کائنات کو خلقت وجود سے یہ کائنات نوازی گئی ہے، صدقہ مصطفیٰ نوازی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان پیدا فرما دیے، صدقہ مصطفیٰ پیدا فرما دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے ارشاد فرمایا قد مننت علیک بسبعۃ اشیاء، اے آدم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہیں 7 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 7 اشیاء کے ساتھ میں نے تیرے اوپر انعام کیا ہے، یعنی 7 تمہیں میں نے خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، انعام کیا ہے تمہارے اوپر۔ اولھا انی لم اخلق فی السماوات والارض اکرم علی منک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے اوپر 7 احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ کہ سارے جہانوں کے اندر تجھ سے زیادہ عزت والا، تجھ سے زیادہ شان والا میں نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ دیکھیں کتنی واضح روایت ہے کہ کائنات کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، دیگر ہوں، کوئی بھی ہوں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان سب سے زیادہ شانوں والا، سب سے زیادہ عزتوں والا اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ آگے بڑھیے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ روایت نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجنت حرام علی الانبیاء حتی تدخلها وعلی الامم حتی تدخلها امتک، فرمایا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک ذات مصطفیٰ داخل نہ ہو جائے، اور باقی نبیوں کی امت اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی جب تک امت مصطفیٰ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے نا، مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جائیں گے نا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آواز آئے گی کون ہے؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، محمد مصطفیٰ ہوں۔ وہ فرشتہ کہے گا ہاں بالکل مجھے یہی حکم دیے گئے کہ میں ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ تو جنت کا دروازہ کھلوانے والے ذات مصطفیٰ، پہلے حضور داخل ہوں گے، حضور کی امتیں داخل ہوں گی، اس کے بعد پھر باقی انبیاء علیہ السلام اور باقی انبیاء کی امت داخل ہوگی۔ اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ افضلیت مصطفیٰ یہ ہمارا موضوع ہے نا، اس سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور پھر اسی کے صدقے جو امت مصطفیٰ ہے وہ امت مصطفیٰ باقی امتوں سے افضل ہے، باقی امتوں کی سردار ہے۔ اب چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے اس لیے اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ صرف آپ کو ترجمہ ہی سنا دیتا ہوں۔ اگلی جو روایت ہے علامہ ابن ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خیر البشر جو کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور میں ان سے خوش ہوں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، میرے بندے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور میں ان سے خوش ہوں، اور ان کے اوپر میں وہی اتاروں گا، ان کو میں کتاب عطا کروں گا، وہ تمام امتوں میں میرا عدل ظاہر کریں گے، تمام امتوں کے اندر میرا عدل ظاہر کریں گے، اور لوگوں کو نیک باتوں کے اوپر تاکید کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بے جا ہنسنے والے نہیں ہوں گے، بازاروں کے اندر ان کی آواز نہیں سنی جائے گی، اندھی آنکھیں اور بہرے کان وہ کھول دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، اور غافل دلوں کو وہ زندہ کر دیں گے، اور میں جو اسے عطا کروں گا وہ کسی کو عطا نہیں کروں گا،
اور مشفع یعنی حضور محمد مصطفیٰ کی یہ صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نئی اور جدید حمد کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہی نازل فرمائی کہ وہ میرا عدل ظاہر کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا عدل ظاہر کریں گے، یعنی میری جو صفت عدل ہے اس کا مظہر ہوں گے ذات مصطفیٰ، اور لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیں گے، نیک باتوں کا حکم دیں گے۔ تو یاد رکھو دوستو، آپ کا جو فریضہ ہے، آپ کا یہ فریضہ، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم جو امت ہو نا، کس لیے ہو؟ بہتر امت ہو، کیوں؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کی بات کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے تم لوگوں کو منع کرتے ہو۔ تو دیکھیں نا، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرما دی کہ وہ جو ذات مصطفیٰ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے۔ تو یہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ لوگوں کو آپ نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ لیکن بات اس طرح ہے کہ آپ کو پہلے خود معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ بری باتوں کو حکم دیتے رہتے ہیں اور ان کو نیکی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وہ منافقوں کی نشانی نہیں بیان فرماتے کہ جب ان کو ان کام سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ تو پہلے خود علم حاصل کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، برائی کس کو کہتے ہیں۔ اور جب آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس طرح کریں گے کہ آپ حکم دے سکیں گے۔ پہلے دیکھیں نا، علم ہونا چاہیے، علم کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے، ان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے اور بے جا ہنسنے والے نہیں ہوں گے، بے جا ہنسنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، ہنستے رہتے ہیں، ویسے ہی بے جا ہنستے رہتے ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مردہ کر دیتے ہیں۔ بے جا نہیں ہنسنا چاہیے۔ ہنسی کا ایک موقع ہوتا ہے، خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنا۔ پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی کے اندر کھلکھلا کر نہیں ہنسے، آپ کی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور یہ مسکراہٹ صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مسکرانا اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے یہ مسکرانا صدقہ ہے۔ تو کسی سے ملاقات کریں، بے شک مسکراتے ہوئے ملیں، لیکن کہہ کے لگانا بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، بہنوں بیٹیوں کے سامنے، یہ سخت حرام ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس طرح ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنا زیادہ کوئی ہنسے گا، کھلکھلائے گا، پھر قیامت والے دن اتنی ہی دیر اس کو ناراض رہنا پڑے گا، خفا رہنا پڑے گا، پریشان رہنا پڑے گا۔ ہزاروں صوفیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ کہتے ہیں ہنسنے کا ایک ہی مقام ہے، ہنسنے کا ایک ہی مقام ہے۔ ہنسنے کا وہ مقام کون سا ہے کہ جب بندہ پل صراط سے پار ہو جائے۔ دیکھیں نا، کس کو پتہ ہے کہ میں پل صراط سے پار ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے ایمان نصیب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جس وقت حقیقی کامیابی یہی ہے، حقیقی ہنسنے کا مقام ایک ہی جگہ ہے کہ جب بندہ پل صراط سے پار ہو جائے۔ پل صراط سے پار ہو گئے تو سمجھو تمام خطرات سے آپ محفوظ ہو گئے، مامون ہو گئے۔ جو آپ کی منزل تھی، جس گھر کے اندر آپ نے رہنا تھا، ہمیشہ کا جو ٹھکانہ تھا، اس تک آپ پہنچ گئے۔ یہ مقام ہنسنے کا ہے، پھر آپ ہنسیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو کامیابیاں، یہ عارضی کامیابیاں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں زندگی کے اندر شادی لگی ہوئی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہ ہزار خطروں کے اندر گری ہوئی خوشی ہوتی ہے۔ کیا پتہ ہے کہ ابھی جس گھر کے اندر شادی ہے، دلہن انتقال کر جائے، دلہن انتقال کر جائے، لڑکی یا لڑکے کے والدین ان میں سے کوئی فوت ہو جائے۔ اور کتنی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، راستے کے اندر اس طرح ہوتا ہے، الٹ جاتی ہیں، بارات الٹ جاتی ہے، وہی جو خوشی والا گھر ہوتا ہے وہ ماتم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر یاد رکھیں، جو خوشیاں تمہیں عارضی ملتی ہیں، یہ ہزار وسوسوں کے اندر، ہزار خوف کے اندر گھیری ہوئی ہوتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بنتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک ہی مقام کے اوپر آپ کو حقیقی کامیابی ملے گی کہ جب ہم پل صراط سے پار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہماری یہ دعا ہے اس جمعۃ المبارک کے صدقے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کل امت مسلمہ سمیت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں بخیر و عافیت پار فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور ورما بازاروں کے اندر اس کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی جو آواز مبارک ہے، بازاروں کے اندر نہیں سنی جائے گی۔ یاد رکھیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر آتا ہے کہ سب سے پسندیدہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے مسجد۔
اور سب سے ناپسندیدہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے بازار۔ آج ہم لوگ حالات ہم اپنے دیکھیں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، ممبر کے اوپر بیٹھوں، میرے اپنے کئی دوست ہیں مساجد کے اندر نماز پڑھانے والے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، ان کو میں اکثر دیکھتا ہوں، میں نے کہا تمہارا بازاروں کے اندر کام کیا ہے؟ اگر کوئی ضرورت ہو تو بے شک آئیں، کوئی ممانعات نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ بازاروں کے اندر پھرنا اور دوستوں سے گپے لگانا یہ بالکل ممانعات ہے اس چیز کی۔ اور جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے تو یوں سمجھ لے کہ آرام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر کیا نقل فرمائی؟ فرما کہ وہ بازاروں کے اندر بے جا ان کی آواز نہیں سنی جائے گی، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دلوں کے تالے کھول دیں گے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ بیرا پن دور فرما دیں گے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آنکھوں کو بینا کر دیں گے، دیکھنے والا کر دیں گے، عبرت والی آنکھ کر دیں گے۔ آنکھوں کے اوپر جو پردے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، کانوں کے اوپر جو پردے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، دلوں کے اوپر جو پردے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی حمد کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی حمد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم کتنا ہے جی؟ معذرت صاحب، اچھا اوشا صاحب اور ابھی کچھ دیر بیان کرنا ہے، آگے بڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تو میری حمد بجا لا، میری تعریف کر کے میں نے تجھ کے اوپر، تمہارے اوپر میں نے احسان کیا ہے، کیوں کہ میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا ہے، میں نے تجھ سے اپنا کلام کیا ہے، اور تو ایمان لا ذات مصطفیٰ کے اوپر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لا، اور اگر آپ ذات مصطفیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو میرا قرب آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور نہ میری جنت کے اندر آپ چین سے رہ سکیں گے۔ اور اے موسیٰ تمام مرسلین میں سے، تمام نبیوں میں سے جو کوئی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ کے اوپر ایمان نہ لائے اور ان کی تصدیق نہ کرے اور ان کا مشتاق نہ ہو تو میں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول نہیں کروں گا، نیکیوں کو واپس کر دوں گا، اور حکمت کے خزانے ان سے روک دوں گا، اور اس کے دل کے اندر ہدایت کا نور نہیں ڈالوں گا، اور ان کو دفتر انبیاء سے خارج کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ جو ایمان لائے محمد مصطفیٰ کے اوپر اور ان کی تصدیق کرنے والے ہوں، اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو فرما اولئک ہم اچھا، اور ان کی تصدیق کرنے والے ہوں وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، وہی اولئک ہم الفائزون، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں جو ذات مصطفیٰ کے اوپر ایمان لائیں۔ ومن کفر باحمد، اور جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، وکذبہ، اور ان کو جھٹلائیں گے، من جمیع خلقی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرما اولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں، اولئک هم النادمون، وہ نادم ہونے والے ہیں، اولئک هم الغافلون، وہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ وہی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، فرما یا محمد انت نور نوری، تم میرے نور کا نور ہو، وسر سری، اور میرے راز کا راز ہو، وکنوز ہدایتی، اور میری ہدایت کا خزانہ ہو، وخزائن معرفتی، اور میری معرفت کا خزانہ ہو، جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین، فرما آسمان سے لے کر زمین تک، تحت الثری تک، عرش سے لے کر تحت الثری تک، فرما سارا جہان میں نے ذات مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ یعنی جو کچھ پیدا کیا ہے ذات مصطفیٰ کے، جو کچھ پیدا کیے وہ ذات مصطفیٰ کے لیے پیدا فرما کلہم یطلبون رضائی، فرما ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میری رضا کے طالب ہیں، وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں اللہ کا رسول ذات مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ ساری جو کائنات ہے وہ کیا کرتی ہے؟ میری رضا کی طالب ہے، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ مقام مصطفیٰ، یہ عزت مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ۔